میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخے میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر۔ پہلا شعر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں، اور بنگال میں کچھ زیادہ ہی دکھتا ہے کہ جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے جو ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ بس اسے دیکھ کے مجھے کچھ خیال آیا، اور وہی خیال آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر۔ اور یہ حاصل کلام شعر ہے، علماء کرام کی توجہ، اور بڑی معذرت بھی معذرت بئی معنی کہ علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی کھائی ہے لیکن خانقاہ کا دلیہ نہیں کھایا، اسی لیے انہیں ہر چیز کی قلت بھی ستاتی ہے، کثرت بھی ستاتی ہے۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی بھی کھائی ہے، خانقاہ کا دلیہ بھی کھایا ہے، وہ شریعت اور طریقت کا مجموع البحرین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کی صرف روٹی کھائی تھی، خانقاہ سے تعلق نہیں ہوا تھا، ایسے کچھ احباب میرے پاس آئے، مجھے دیکھا تو ان کا حال کیا ہوا۔ شعر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا، تیار ہے؟ دیکھیے گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر۔ اور شعر بطور خاص دیکھنا ہے کہ کتنے اہل نسبت بیٹھے ہیں کہ لحد کہتے ہیں قبر کی اس گہرائی کو جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے، کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا۔ یہ تھوڑا بائیں والے کمزور پڑ رہے ہیں، اور میں کمزوری محسوس کر سکتا ہوں، کسی زمانے میں بائیں والوں کا زور تھا بنگال میں، اور آج دیکھیے بائیں والے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ذرا آپ ان کو ذرا پورے حوصلے سے بولیے گا تو مزہ آئے گا کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر،
دے آ کر پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لاحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر، گھبرانا دے کر۔ اور یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، اس کا ایک پس منظر بھی بتا دوں کہ جب میں حافظ ہوا تھا تو یہ 1991 کی بات ہے، میں اس وقت 15 سال کا تھا، تو تراویح سنانا تھا مختار المساجد کی دھوچہ شریف کی۔ حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تمہیں یہاں سنانا ہے، نہ موش نہ داڑھی، بس 15 سے کچھ زائد عمر تھی، سن بلوغ بس شروع ہوا تھا۔ وہ مسجد ایسی تھی کہ آگے کی 2 یا 3 صفیں صرف پیران کرام اور مشائخ کی ہوتی تھی۔ اب آپ سمجھیے میرے لیے یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پیر نے 4 سال میرے پیچھے قرآن سن کے یہ کہا پیچھے اس امام کے۔ اب ان کا امام تو انہی کے ساتھ رہے گا نا۔ تو عید کا دن آیا تو ہمارے ہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پورا خانواد اشرفیہ سرکار کلا کا مرید، تو سب اپنے پیر کو عیدی دیتے تھے۔ تو خلوت میں حضرت بیٹھے تھے، حضور سرکار شیخ الاسلام آئے، انہوں نے عیدی پیش کی، شیخ اعظم آئے، انہوں نے پیش کی، والد صاحب آئے، قطب المشائخ آئے، سب پیش کر رہے تھے۔ میں خالی جیب کنارے کھڑا تھا تو حضرت نے مسکرا کے مجھے بلایا، سینے سے لگایا اور اپنے جیب سے 100 روپے نکال کے مجھے عیدی پیش کی۔ اس منظر کی میں نے منظر کشی اس طرح سے کی ہے، اگر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا دیجئے گا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر، گھبرانا دے کر۔ میاں توجہ چاہوں گا کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر۔ میں اتنا بڑا گلاس لے کے گیا تھا کہ پوری سراہی رکھ دی، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر۔ میں تو کچھ نذرانہ پیش نہیں کر سکا، مگر حضرت سب سے زیادہ مجھے کو دیکھ کے خوش ہوئے، اور وہ پہلی محراب سنائی تھی، تو بس اسی منظر کو اور تھوڑا سا کلیئر کیا ہے اس شعر میں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں، انہی کے لہجے سے اپنا لہجہ ملا کے کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، نذرانہ دے وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر۔ یہ عام طور پہ روایتی جلسوں میں جس طرح کا کلام پڑھا جاتا ہے یہ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن خانقاہ والوں سے سٹ کے ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بھی سبحان اللہ کہتے رہیں۔ اب یہ حاصل کلام شعر مقام عشق کا، مقام عشق کا
دنیا وقت سجدہ امام حسین کی نماز کو دیکھ رہی ہے، اور حسین وہ ہیں کہ ان کی شان دیکھو کہ نماز حسین کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھ کے کر کیا رہی ہے یہ شعر سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں؟ ایک مرتبہ جی لگا کہ پورا مجمع کہہ دے یا حسین۔ اب شعر سنو گے تو مزہ آئے گا۔ کہ لینے لگی نماز بلائے حسین کی، لینے لگی نماز بلائے حسین کی، لینے لگی نماز، لینے لگی نماز بلائے حسین کی، بے لوسرا ہے عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے کر، بے لوسرا ہے عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے۔ دو شعر رہ گئے ہیں اور ایک مقطع۔ توجہ کے ساتھ، حضرت کو بھی پردہ فرمائے 27-28 سال ہو گئے، مگر وہ دھندلی یادیں، وہ ہرن جیسی ان کی یہ جو پیش و خم اور وہ جھیل جیسی آنکھیں، وہ سب یاد آتی ہیں۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، شعر اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا۔ کہ اب زندگی کو موت کا پہنائی یہ لباس، توجہ، اب زندگی کو موت کا اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، میں تھک گیا ہوں روئے جا بانا دے کر، ہے جا بانا دے کر۔ آخری شعر ہے اور یہ بس ٹائم کم ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آخری شعر، اس کے بعد مقطع ہے، اور یہ خالص غزل کا شعر ہے۔ مولانا نذیر صاحب، خالص غزل کا شعر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کو جو حسن صوری، حسن معنوی عطا کیا تھا، ہر چیز اپنے جگہ پہ اتنی فٹ تھی، جیسے لگتا تھا کہ مظہر جمال یوسفی کی چوچھے میں نظر آ رہا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک مرتبہ برسات کے موسم میں عید اضحیٰ تھی اور عیدگاہ میں حضرت کو نماز پڑھانا تھا۔ گرمی بڑی شدید تھی، امس والی، تو سائیڈ میں ایک پنکھا رکھ دیا۔ حضرت کاکل رکھتے تھے چہرے پہ، تو پنکھے کی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ چہرے پہ پڑتا تھا، اور حضرت سرکار کلا کی کاکل جو ہے زلفیں اڑ اڑ کے ان کے چہرے پہ آ رہی تھی۔ میرے والد صاحب سامنے بیٹھے تھے، وہ اپنے پیر و مرشد کی یوں بلائیں لے رہے تھے۔ بس میں نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، ارے زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دے کر، بل کھانا دے کر۔ زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دے کر، بل کھانا دے کر۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں۔ کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے تو پانی بھی ہے، اللہ کی مہربانی بھی، لیکن پیاس ایک گلاس کی ہے اور مل جائے پورا مٹکا تو پیاس کو بھی جھٹکا لگ جائے۔ مقطع میں دیکھیے گا کہ معراج ہو گئی میری تشنہ لبی کی نور، معراج ہو گئی میری
میرا جی ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر، میں خانہ سمجھے مدھوشالہ، آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم